اہل فکر و دانش کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بندہ ان تین حالتوں سے باہر نہیں ہوتا، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، اور یا پھر لیٹا ہوگا۔ تو یہ تین حالتوں کا جو یہاں پر ذکر فرمایا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان ہر وقت کس کی یاد میں ہوتے ہیں؟ اللہ۔ اور جب تک کوئی آدمی اللہ کی یاد میں نہ ہو تو وہ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لے کہ پھر وہ دنیا کی یاد میں ہوگا۔ اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا کی ہی یاد میں ہوتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ ایسا ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کٹنے کو تیار نہیں۔ اور جب بندہ دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ جڑنا دنیا کے ساتھ جڑنا نہیں ہوتا، پریشانیوں کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ میں ان دونوں باتوں میں کچھ فرق نہیں مانتا۔ ایک آدمی دنیا کے ساتھ جڑا ہے، ایک آدمی دکھوں کے ساتھ جڑا ہے، ان دونوں میں میرے نزدیک کچھ فرق نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے، تو وہی ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون داخل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں یاد رکھو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ ایسا کہیں نہیں آپ پڑھیں گے کہ دلوں کا اطمینان دنیا میں ہے، کاروبار کرنے میں دل کا اطمینان۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے گا، سکون زندگی میں آ جائے گا، زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، ہم کاروبار کریں گے، یا کاروبار چل جائے گا تو اطمینان ہو جائے گا۔ یہ بات ہی چھوڑ دیں، یہ تصور بھی مت کریں کبھی ایسا ہو پائے گا، کیونکہ اللہ نے اطمینان کو وہاں رکھا ہی نہیں ہے۔ وہاں پر تو روٹی روزی کو رکھا ہے، وہ ملے گی۔ جو محنت کرے گا، جو مزدوری کرے گا، اسے کھانے کو مل جائے گا، پینے کو مل جائے گا، پہننے کو مل جائے گا، رہنے کو مل جائے گا، سہنے کو مل جائے گا۔ جو چیز جہاں پہ ہے وہ وہیں سے ملے گی۔ ہم الٹی جگہوں پر تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، ہم ہر چیز کو الٹی جگہ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ساری زندگی اسی ڈھونڈنے میں لگاتے ہیں۔ میں نے ایک کہانی سنی کہ ایک خاتون تھی، تو رات چاندنی تھی، تو چاندنی رات میں وہ گلی میں کسی چیز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرا تو اس نے اس خاتون سے پوچھا، مائی صاحبہ سے، کہ کیا ڈھونڈتی ہیں؟ کہنے لگی میری سوئی گر گئی ہے، میں اس کو ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں۔ وہ بھی ان کے ساتھ سوئی ڈھونڈنے میں لگ گیا۔ کافی دیر سوئی ڈھونڈتے رہے، سوئی نہیں مل رہی۔ ایک اور بندہ وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ ان کی سوئی گم گئی، وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہاں گلی میں۔ اس آدمی نے پوچھا کہ سوئی ایگزیکٹ گری کس جگہ پر تھی تاکہ وہاں ڈھونڈے نا، اتنی بڑی گلی ہے، ساری گلی میں ڈھونڈتے پھریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، اتنی بڑی چیز کیسے ملے؟ وہ جگہ بتائی جہاں پر سوئی گری تھی۔ جب مائی صاحبہ سے پوچھا کہ سوئی کہاں گری، کہنے لگی سوئی کمرے میں گری تھی، میں وہاں پر ٹانکا لگا رہی تھی تو سوئی گر گئی۔ میں کہا سوئی کمرے میں گری، ڈھونڈ آپ گلی میں رہی ہو؟ کہنے لگی اصل میں گھر کے اندر روشنی نہیں تھی، گلی میں چاند کی روشنی تھی، تو میں نے سوچا جہاں روشنی ہے میں وہاں جا کے ڈھونڈ لوں، اندھیرے میں تو نہیں ملے گی، چلو روشنی ہے وہاں پہ، روشنی میں مل جائے گی۔ کہنے لگا بھائی صاحب کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، ایک رات کیا 2 رات کیا ساری زندگی بھی گلی میں ڈھونڈیں گی تو نہیں ملے گی۔ کمرے میں اندھیرا ہی صحیح، لیکن آج نہیں تو کل کیا ہوگا؟ مل جائے گی۔ وہاں ڈھونڈے گے تو مل جائے گی، ابھی نہیں تو کل ملے گی، اور یہاں ڈھونڈنے میں تو زندگی بیت جائے، سوئی ملنے والی نہیں ہے۔ کہنے لگی بیٹا یہی بات تو میں لوگوں کو سمجھاتی ہوں، لیکن لوگ کہاں سنتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور لوگ اسے کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ لوگ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔
دل کا سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا، اپنی یاد میں رکھا، اور لوگ اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ صدیاں بیت گئی، نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن وہ نہیں ملی کہیں سے، وہ اطمینان کہیں نہیں ملا۔ ملے گا کیسے؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ لوگ لاکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی، ارب پتی سے کھرب پتی ہوئے، لیکن سکون کہیں نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، کہاں سے ملے؟ یہاں پر تو ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ دیکھو جو مومن ہیں، جو دل کا سکون چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہوں تو کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد۔ بیٹھے ہوں تو کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں۔ لیٹے ہوں تو بھی اللہ کی یاد میں۔ تینوں حالتوں میں اسی کی یاد میں رہیں۔ دکان پر بھی بیٹھے ہوئے ان کو رب نہیں بھولنا چاہیے۔ جس کو رب بھول گیا کسی حال میں، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آدمی نہ جانیے، وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، بادشاہ گزرا ہے برے صغیر کا، آدمی نہ جانیے اس کو ظفر کبھی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ کی یاد دل سے نکلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ انسانیت سے باہر ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ اور ہمارا حال تو، میں تو یہ بات کئی دفعہ دوہرا چکا ساتھیوں کے ساتھ، ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو خاص ہماری حالت ہوتی ہے نا نماز کی، جس کے لیے دکان چھوڑ کے آتے ہیں، اس میں بھی کس کی یاد ہوتی ہے؟ دنیا کی۔ نماز میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان پیچھے لگا ہوتا ہے، یاد کوئی اور ہی ہوتی ہے۔ ادھر تو مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں، لگتا ہے ایسے جیسے نماز میں نہیں ہوتے، وہ دکان پہ ہی ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی انتظار کر رہا ہے، دکان پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ کوئی آیا ہوا ہے، دکان پہ کوئی گیا ہوا، خیال تو وہیں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا مت، دل کا سکون ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا، سب غارت ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملے تو کس کی یاد میں رہو؟ رب کی یاد۔ دکان پر بیٹھے بھی کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر، اسی کی یاد۔ اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی اسی کی یاد میں، مسجد میں بیٹھے ہیں تو بھی اسی کی یاد میں۔ یہ جو حدیث کے اندر دعائیں آتی ہیں، یہ دعاؤں کا کیا مطلب ہے؟ مسجد میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنی ہے؟ دعا پڑھنی ہے۔ مسجد سے نکلنا ہے تو چڑھائی چڑھنی ہے تو دعا پڑھنی ہے، اترائی اترنی ہے تو دعا پڑھنی ہے، باتھ روم میں جانا ہے تو دعا پڑھنی ہے، باتھ روم سے نکلنا ہے تو دعا پڑھنی ہے، گھر میں جانا ہے تو دعا پڑھنی ہے، گھر سے نکلنا ہے تو دعا پڑھنی ہے، پانی پینا ہے تو دعا پڑھنی ہے، پانی پی کے فارغ ہونا ہے تو دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے کے بعد تو دعا پڑھنی ہے، بازار میں جانا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے، صبح ہوگی تو کیا پڑھنی ہے؟ دعائیں پڑھنی، شام ہو جائے تو دعائیں پڑھنی، نماز میں دعائیں پڑھنی ہے، نماز کے بعد دعائیں پڑھنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جائے، آپ اور رب کی یاد دو الگ چیزیں نہ رہ جائیں۔ جس دن یہ دونوں ایک ہو جائیں آپ جان لیں کہ زندگی میں اطمینان اترنا شروع ہو جائے گا، ورنہ بھول جائے کوئی شخص کہ اس کی زندگی میں کبھی اطمینان اور اس کی زندگی میں کبھی سکون آنے والا ہے۔ اور مجھے تو اس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ خدا کی یاد بھی کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ خدا کی یاد بھی دنیا کے لیے، کوئی وظیفہ کرنا ہے تو کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، اس کے لیے نہیں، اس کی یاد کے لیے نہیں کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، وہ بھی اس لیے کرنا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز مل جائے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس بار بات ہو رہی تھی، ہمارے ہاں جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چاہتا ہے نا، اس کو وظیفہ بتاتے ہیں تم اللہ کے اس نام کا ورد کرو، یا رحیمو یہ ورد کیا کرو، یا کریمو یہ ورد کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا اللہ سے کیا کر رہے ہیں، انہیں یہ مل جائے۔ انہوں نے بتایا اصل میں جب اس کی ابتدا ہوئی نا، یہ جو اس قسم کے جتنے بھی اوراد ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان کو دنیا میں سے کوئی چیز مل جائے۔ وہ کن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ یا کریمو یا کریمو یا کریم کہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی زندگی کے اندر دوسروں پر کرم نوازی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو۔ جب کوئی بندہ یا رحیموں کا ورد کرے گا تو اس کی زندگی میں دوسروں پر رحم کرنے کا عنصر کیا ہو جائے گا، وہ پیدا کرنے کی بات ہے۔ آپ جو صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، بار بار دہرانے سے وہ چیز آپ میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا عکس پیدا ہونا، ہمارے یہاں الٹا ہو گیا،
اب کوئی بندہ یا رحیموں کا ورد اس لیے نہیں کرتا کہ میرے اندر رحم پیدا ہو جائے، میرے اندر سختی ہے تو وہ سختی ختم ہو جائے، نہیں، مجھے سختیاں دور نہیں کرنی اپنی، مجھے اپنے اندر رحم پیدا نہیں کرنا، مجھے تو کچھ دوسروں سے چاہیے، مجھے تو نوکری چاہیے، تو میں یا رحیموں کہوں گا کہ وہ جو نوکری دینے والے ہیں ان کے دل میں کیا ہو جائے، ان کے دل میں رحم آ جائے۔ مجھے نہیں یہ چاہیے کہ میرے اندر رحم آ جائے، مجھے یہ نہیں چاہیے میرے اندر شفقت کا پھول کھل جائے، مجھے یہ نہیں چاہیے میرے اندر محبت کا پھول کھلے، مجھے اپنی تو فکر ہی نہیں، میں تو اس میں لگاؤں کہ دوسروں سے کچھ مجھے مل جائے۔ فرمایا یہ یاد خدا کی نہیں ہے۔ ایسے میں جب وہ یا کریموں کہہ رہا ہوتا ہے نا تو دھیان کریم کی طرف نہیں ہوتا، دھیان کس کی طرف ہوتا ہے؟ اور نوکری کی طرف ہوتا ہے، اس کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ خدا، میں اس کو مانتا ہی نہیں یہ خدا کی یاد ہے، یہ خدا کی یاد کا دھوکہ ہے، یہ تو دنیا کی یاد ہی ہے کہ وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو کیا کرنا، اللہ تو اس کو مطلوب ہی نہیں ہے۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مطلوب کون بن جائے، تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اپنے آپ کو رب کی یاد میں لے جائیں، یہی آپ کی زندگی میں سکون کا لمحہ لانے والا ہے، اس کے سوا سکون آنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اہل ذکر میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔